اچھا یہ جنات اور موکلات یہ کیا سیم ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہم جن کو موکلات بولتے ہیں نا اکثریت، وہ قرین ہیں جو ہمارے اپنے شیطان ہیں، انہی کو قابو کیا جاتا ہے اور انہی کے تھرو کام کیا جاتا ہے. ان کے بارے میں اب آپ نے میرے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے کس ذریعے کے پاس موکلین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ آپ کو بتانا شروع کر دیتے ہیں جی آپ کے بارے میں یہ وہ اصل میں ان کا قرین اور آپ کا قرین آپس میں کمیونیکیشن شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ شیطانی ہوتے ہیں نا. ان کو تو آپ کو تکلیف دینے میں، جب صحابہ اکرام کو بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین شیطان پیدا کیا جاتا ہے، 2 یا 4 فرشتوں کی بات ہوئی اور قرین کی، تو صحابہ اکرام نے بہت ڈرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ کے پاس بھی آپ کے ساتھ بھی قرین پیدا کیا گیا؟ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات ایسی ہے کہ اس میں شیطانی کوئی چیز ہم سوچ ہی نہیں سکتے. اور آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ ہاں لیکن میں نے اس کو بیعت کر لیا، مطلب وہ ان کے قرین نے بھی اسلام قبول کر لیا. اور آپ جتنا نیک عمل کرتے ہیں، اچھی عبادات کرتے ہیں، آپ کا قرین کمزور ہوتا جاتا ہے. مطلب صحابہ کے قرین اتنے کمزور تھے کہ ان سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا، اور ہمارے قرین تو ہمیں باڈی بلڈر ہوں گے زبردست قسم کے، کیونکہ ہم تو ان کو غذا مہیا کرتے ہیں گناہ کی صورت میں، اور اپنے حکم نہ ماننے کی صورت میں ہم ان کو طاقتور کرتے ہیں اپنے عمل سے. جتنا ہمارا عمل اسٹرانگ ہوگا، صحیح راست پہ ہوں گے، اتنے ہمارے قرین کمزور ہو جائیں گے. اور یہ جو موکلین ہیں یہ اصل میں وہ قرین ہوتے ہیں جنہیں ہم قابو کرتے ہیں. اور جنات قابو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جنات کو قابو کرنے کے لیے بہت ہی مشقت اور بہت ہی مشکل کام کرنے پڑتے ہیں. بلی جس گھر میں بار بار روئے تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے نا ایکسٹرا کوالٹیز دیکھ کے بھیجا ہے. ان کو زلزلے کا وقت سے، قدرتی آفات کا وقت سے پہلے پتہ چل جاتا ہے. یہ شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کے شیطان کو یہ آپ کی جو ہوائی مخلوق کو دیکھ لیتے ہیں. ان کو اللہ نے وہ ویژن دیا. اور یہ بلی اور ڈاگی اور جو پیٹس ہوتے ہیں یہ اپنے مالک کے لیے ورڈ رہتے ہیں، ان کی جان کو بچانے کے لیے ان کے لیے ایفرٹ پٹ کرتے ہیں. بلی جو روتی ہے نا، اچھا میں نے بلیاں زندگی میں بہت پالی ہیں، لیکن جب بلی رات کو روتی ہے بہت گھبراہٹ اور بہت اچھا کہتے ہیں، میں نے بلی سم ٹائم ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی رونے کے انداز میں غراتی ہیں وہ، لیکن جو ریگولر جیسے بتا رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ وہاں ہوائی چیز موجود ہے یا وہاں شیاطین کا بہت آنا جانا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی گھر میں اچانک ہی بلی روتی ہے اور 2-4 دن روتی ہے اور تیسرے دن کو مر جاتا ہے. وہ موت یا فرشتے کی آمد و رفت بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. سم ٹائم قدرتی آفات آنے والی، زلزلہ آنے والا ہوتا ہے، کوئی طوفان، کسی کا جانی نقصان ہونا ہوتا ہے کہ بلی کین فور سی دیٹ تھنگ. تو ایسا ہو تو استغفار بہت کثرت سے پڑھے، اللہ کا نام پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے اپنا گھر کا حصار کر لیں. اور جیسے میں رات ہونی ہوتی ہے نا، ایک تو گھر کے دروازے، ہم جو سب سے امپورٹنٹ ذکر بھول جاتے ہیں نا، وہ ہے بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے. آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وہ کہتے تھے ہر کام بسم اللہ سے شروع کریں. پانی پینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھانا ہے، کپڑے بدلنے ہیں، گھر سے نکلنا ہے، گاڑی چلانی ہے. اب اس طرح اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرتے ہیں نا، تو ابلیس بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا. چور ڈاکو تو بڑی دور کی بات ہے. مطلب اس لیے ہمیں بسم اللہ کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے. اور جب چیز کا اسٹارٹ ہی ہم شروع اللہ کے نام سے، پھر اللہ کو ہم حافظ بنا لیتے ہیں. پھر اللہ جہاں آ جائے تو کوئی اور چیز تو ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی. بسم اللہ کا ذکر کریں اور اس کو اپنا اس طرح کے گھر میں قرآن خوانی، دعا، تلاوت، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں یہ آپ ضرور لگائیں تاکہ یہ عمل ختم ہو. کسی نے اپنے روم کی سیلنگ پر 2 چیزیں دیکھی، ایک بہت بڑی چھپکلی اور ایک بہت بڑا سام، جو دونوں آپس میں فائٹ کر رہے تھے. سام جو تھا وہ بلیک تھا اور چھپکلی جو تھی وہ وائٹ تھی. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ دونوں جنات تھے اور یہ وہ اپنے آپ کو دیکھیں، جنات زیادہ تر سانپ کا، کتے کا، چھپکلی، مکوڑے، اس طرح کے روپ اختیار کرتے ہیں.
تو اس لیے کہتے ہیں نا جب سانپ کو مارنے لگیں تو 3 بار اسے پوچھ لیں اگر تم جن ہو تو پلٹ جاؤ, اگر تم جن ہو تو پلٹ جاؤ, اگر تم جن ہو تو پلٹ جاؤ. اب وہ نہیں پلٹ رہا نا, اگر جن ہوتا ہے وہ پلٹ جاتا ہے, تو پھر آپ کو اس کو مارتے ہیں, کیونکہ اگر وہ جن آپ نے مار دیا نا اس کو وارننگ دیے بغیر, تو دیٹ کین بی کاز اے ویری بگ ایشو فار یو. انہوں نے اگلا سوال کیا کہ میں ریسنٹلی ایک فوتگی پر گیا جس کے بعد میں بہت زیادہ سک ہو گیا اور میرے گھر سے چیزیں غائب ہونا شروع ہو گئی, جس میں دم والا پانی, براؤن شوگر, پنک سالٹ, اس طرح کی چیزیں شامل تھیں. اس کا مطلب ہے جس فوتگی پہ یہ گئے ہیں نا وہ فوتگی نیچرل نہیں تھی, جادو سے اس انسان کو مارا گیا تھا. تو اس کے اثرات, امپیکٹ, یا ان کا باڈی سے کانٹیکٹ ہوا یا وہاں موجود تھا, تو یہ ٹارگٹ ہو گئے اس کا. اس کے لیے ضروری ہے ایک تو یہ صدقہ دیں اپنی سب سے پہلے, اور اپنی پروٹیکشن کریں وہ قرآن عملیات سے, قرآن پاک کی تلاوت سے, اور گھر میں سورہ بقرہ کم از کم نہیں تو یہ 21 دن تو ضرور رکھنا ہے. بالکل, کیونکہ میں آئی کین جو کانٹیکٹ ابھی آپ نے مجھ سے بات کی نا تو میں تھوڑا سا کنیکٹ ہو گئی ہوں ان سے, تو چیز کافی ہیوی تھی, کافی بڑا جادو تھا. اور یہ جو چیزیں غائب ہونے کا سلسلہ ہوتا ہے, یہی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے ساتھ کبھی ہوا چیزیں غائب ہو گئی ہیں؟ چیزیں تو میری تو گولڈ ایسا غائب ہوا, چیزیں گم ہو گئی. ایک میری گھڑی بڑی ایکسپینسو تھی, وہ جناب گم ہو گئی, اور میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی, دنیا کا ہر کونا دیکھ لیا. مجھے انہوں نے بتایا کہ کوئی پڑھائی کے لیے کچھ عمل دیا, میں نے وہ پڑھنا شروع کیا, اور اس کے بعد یقین مانے جس بیڈ پہ میں بیٹھی تھی نا اس کے بیڈ کے این سائڈ پہ وہ جیسے گھڑی کسی نے لا کے رکھ دی. شریر جنات ہوتے ہیں, یہ شریر ہوتے ہیں, شرارتیں کرتے ہیں. اچھا یہ میں بتاؤں, وہ چوری نہیں کرتے, غائب نہیں ہو جاتی, وہ ڈسپلیس کر دیتے ہیں, یا آپ کی آنکھ سے اوجھل کر دیتے ہیں. وہ اس ٹائم نہیں ملے گی لیکن کچھ دیر بعد کہیں اور سے مل جائے گی یہ کہ, اور لیکن جو غائب ہوتی ہے نا چیزیں گولڈ کی, وہ پھر چور ہے, جنات نہیں ہے. گھر کے ملازمین پہ یا اپنے بہن بھائیوں پہ, اپنی اولادوں پہ بھی نظر رکھیں. لیکن میں نے یہ واقعات دیکھے پریکٹیکلی لبیبہ کہ ہم ہر چیز جنات پہ ڈال دیتے ہیں, جادو پہ ڈال دیتے ہیں. ایک خاتون کے گھر سے ایک انگوٹھی چوری ہوئی, دوسری چوری ہوئی, پھر کچھ پیسے انہوں نے ملازموں کو نکال لیا گھر سے, اور بہت وہ ملازمیں روتی رہی, ہم نے نہیں لیا, ہم نے نہیں لیا. بہرحال وہ تو پولیس کیس کرنا چاہ رہے تھے, پھر میں نے بیچ میں پڑھ کر مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ملازموں نے نہیں کیا. وہ مجھے کہتی ہے اچھا ملازموں کو نکالنے کے بعد پھر چوری ہو رہا ہے. اس نے مجھے کہا کہ یار یہ تو جنات کا معاملہ لگ رہا ہے, تم ذرا آؤ دیکھو. میں گئی اس کے گھر, یہ وہ میں نے اس کو کہا ایک بات کہوں, منانا کہتی کیا, میں کہا ذرا بچوں کو دیکھو, میں کیمرہ لگا لو ذرا یہاں نا, بتائے بغیر کسی کو بھی. اس نے جب تھوڑا آبزرو کیا پتہ چلا اس کو اپنا بیٹا کر رہا تھا, جس کو وہ جنات پہ بلیم کیا جا رہا تھا. تو اس لیے کئی چیزیں ہماری جو ہوتی ہے نا, ہم صرف مفروضوں پہ جو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم ان کو جنات اور جادو بھی کہہ دیتے ہیں. تو آلویز اٹس ناٹ لائک دس کہ جنات اتنے فری ہو. جیسے اکثر ہوتا ہے کوئی چیز یہاں پہ رکھی ہے اور ایگزیکٹ یاد ہوتا ہے کہ یہیں پر رکھی ہے, لیکن کوئی بلیو نہیں کرتا, کہتے تم بھول گئی ہوگی اور وہاں رکھ دی ہوگی. اور یقین مانو پرسوں رات کیا ہوا, میں نے اپنی جولری اتاری, کانوں سے ٹاپس کھول کے تھے, انگوٹھیاں اتار کے نا میں نے الماری میں رکھنا. وہ میری الماری لاک تھی, اب میرے فون آیا ہوا, میرے ہاتھ میں جولری ہے. اب جب میں نے وہ رکھنے لگی ہوں تو ایک اس میں سے ٹاپس غائب, اور میں بیڈ سے کہیں گئی نہیں, بیڈ پہ تھی. اسے اگلے دن صبح میں بچے سو گئے تھے تو میں نے بیڈ نہیں چھیڑا. صبح میں نے پورا بیڈ, دنیا کا ہر کونا چھان لیا, وہ بیگ بھی دیکھ لیا اپنا, نہیں ملا. تو میں ایسی بیٹھی ہوئی, میں کہ اللہ تجھے پتا ہے میں کبھی زکوٰۃ میں وہ نہیں کرتی, اللہ تعالیٰ میری چیز بہت, میں پریشان ہو گئی ہوں, مجھے مل جائے. میں نے وہی بیگ جو 10 بار ہم سب دیکھ چکے تھے, میں نے اس کو الٹا کیا. میرے دماغ میں آیا کہ بیگ کو جا کے الٹا کرو, وہ ٹاپس نکلا. یہ میسج ملا آپ کو؟ میسج